بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے جوا مافیا کے متعلق. جوا مافیا کا جو ٹاپک ہے وہ خاصا طویل ہے. اس میں آپ کو ابتدائی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ میرا جوا جو تھا اس میں نے اپنی پولیس سروس میں کوئی اتنی توجہ سے کام نہیں کیا تھا. میرا جو پہلا تجربہ جوا کی نسبت ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا، اور اس کے بعد جب مجھے بطور ٹاسک جوا مافیا کے اگینسٹ کام کرنا پڑا تو وہ بھی بڑا دلچسپ اور ایڈونچرس تھا. اور اس میں بڑی کھٹی میٹھی جو چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام چھپے ہوئے ہیں. اور میں ابتدائی طور پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جوا مافیا بہت سٹرونگ، بہت پاورفل مافیا ہے، اور جوا مافیا کے جو کنیکشنز ہیں وہ اتنے پاورفل اور سٹرونگ کارنرز تک جا کے سرایت کر چکے ہیں، اور وہ اتنے پاورفل ہاتھوں میں یہ مافیا ہے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس سٹوری کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ چونکہ ایک 4 ایپیسوڈ اس کے بنیں گے، چونکہ یہ 4 مختلف مقامات سے متعلق ہیں، اس لیے اس کو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایک ایک ایپیسوڈ کر کے یہ سٹوری سناؤں، اور یہ بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے. اس میں آپ کو ابتدا کر دیتا ہوں. میری پوسٹنگ تھی جی گلبرگ. یہ گلبرگ کا ایک ونگ تھا، اسپیشل ٹاسک فورس. تو اس ونگ میں میری پوسٹنگ تھی. میرے ایس پی سی آئی اے تھے ڈوگر صاحب، اور ڈوگر صاحب جو تھے ان کو ڈی آئی جی لاہور نے ایک ٹاسک دیا کہ یہ پرانی بات ہے، عبد الرؤف ڈوگر ہوا کرتے تھے، وہ ہمارے ایس پی سی آئی اے تھے. انہیں ٹاسک ملا کہ آپ نے ایک معروف کرکٹر کی انکوائری کرنی ہے، اور اس کے جو کنیکشنز ہیں جوا مافیا کے ساتھ، اور وہ کیسے جوا مافیا کو آرگنائز کر رہا ہے، اور اس کے متعلق آپ نے ایک ڈیٹیل رپورٹ تیار کرنی ہے. اینڈ یو ہیو 48 آورس. ہم نے کہا جی یہ تو بڑا معمولی سا ٹاسک ہے، بڑا مشہور و معروف یہ معاملہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد اس کی رپورٹ سبمٹ کر دیتے ہیں. بہرکیف جی، میں اور میرے ساتھ تھے رانا منیر، وہ انسپیکٹر تھے اور میں تھا. ہم نے اس ٹاسک پہ کام شروع کیا، اور ود ان 24 آورس ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، بڑی کمپریہنسو رپورٹ. اس میں بہت سارے لینڈ لائن نمبرز اور بہت سارے ایڈریسز، بہت سے لوگوں کے نام جو اس جوا گینگ کو چلا رہے تھے، اور ان صاحب کے وہ جو معروف کرکٹر تھے ان صاحب کے جو کنیکشنز تھے، اور ان کون کون لوگ اس کو ہینڈل کر رہے تھے اور مینج کر رہے تھے، وہ ہم نے ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی، جس رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ یس، ان معروف کرکٹر کا جو تعلق ہے وہ جوا مافیا سے ہے. بہرکیف جی، مختصراً ہم وہ رپورٹ لے کے جو صاحب بہادر تھے ان کے پاس پہنچ گئے. ہم تو چونکہ جونیئر آفیسرز تھے، ہم باہر کوریڈور میں بیٹھ گئے. ایس پی سی آئی اے جو تھے عبد الرؤف ڈوگر صاحب، وہ رپورٹ لے کے تو ان صاحب کے دفتر میں چلے گئے جہاں سے وہ انیشیٹ ہوئی تھی. معاف کیجیے گا. بہرکیف جی، وہ جب رپورٹ لے کے اندر تشریف لے گئے تو کوئی زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں وہ باہر آ گئے، اور ان کا منہ لٹک رہا تھا، بڑے پریشان اور عجیب سی حالت میں، اور چل پڑے آگے آگے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے. بہرکیف ہم لوگ اپنی گاڑی تک پہنچے، وہاں سے ہم نے نکلنا تھا. تو راستے میں انہوں نے کہا یار صاحب تک گل ہی پی گیا. میں کہا سر جی کی ہویا ہے؟ وہ کہندا تسی یہ 24 گھنٹے رپورٹ بنا کے لے آئے ہو، یہ رپورٹ ہے؟ تے میرے تے جناب انہاں چلا کے وہ لفافہ جہا پراں سٹیا، تے کہندے یہ رپورٹ ہے. یار میں تے بڑا پریشان ہو گیا. بلکہ میں شروع سے ہی میں حالات کو بڑا غور سے دیکھتا تھا، اور میری ابتدائی طور پہ یہ عادت تھی کہ میں چیزوں کو بڑی جلدی پک کر لیتا. یہ میری بات جو ہے یہ آفیسرز کو پسند بھی نہیں آتی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی عادت بھی نہیں ہے کہ آپ آفیسر کی بات کو فوری سمجھ لیں.
وہ بڑے کامیاب آفیسرز ہوتے ہیں جو افسران کی بات کو بار بار سنتے ہیں، بار بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ آ جانے کے باوجود بار بار سوالات کرتے ہیں کہ سر جی یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے. تو میری یہ بڑی بری عادت تھی، میں کہتا تھا اوکے سر نو ایشو. تو اس کے میں نے نقصانات بھی بڑے اٹھائے. برکیف یہ ریلیونٹ نہیں ہے. میں نے صاحب سے کہا، میں نے کہا سر کوئی ایشو نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس میں اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں، میں سمجھ گیا ہوں. کہندا کھیت اسوا سمجھ گئے ہو، اگے تسی رپورٹ بناتی. میں کہا سر جی آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو جائیں، میں سمجھ گیا. مختصراً میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں نے وہ جو لفافہ تھا وہ پکڑا، اور میں اور رانا منیر صاحب ہم واپس گلبرگ آ گئے. گلبرگ آ کے بیٹھے، مجھے رانا صاحب کہنے لگے کہ کی ہویا؟ اور میں کہا سر جی کی ہونا ہے، 10 منٹ چ رپورٹ تیار ہو جاندی ہے، اج ہی دفتر ٹائم چ واپس سبمٹ کر دیں گے. کہنے نہیں نہیں یار اج نہیں سبمٹ کر دے، کل کرا گے. میں کہا سر رپورٹ 10 منٹ چ بن جانی ہے، ٹکا ٹک ٹکا ٹک. میں کہا جی ہونے ٹائپ ہو جائے گی. برکیف جناب میں نے وہ رپورٹ پکڑی، اس کو ریورس آرڈر میں میں نے کنورٹ کیا، اور میں نے اس میں ثابت کیا کہ جی یہ لوگ یہ جوا مافیا ہے، اور ان کے جوا کے بہت وسیع و عریض کاروبار ہے، اور اس کرکٹر کو بدنام کرنے کے لیے، چونکہ ان کے کچھ ان لوگوں سے مراسم ہے، کوئی فیملی ریلیشن شپ ہے، تو اس فیملی ریلیشن شپ کو لے کے اس کرکٹر کو بدنام کرنے کی یہ گھنونی سازش ہے، اور جس میں کہ وہ کرکٹر بالکل انوالو نہیں ہے. وہ ایک نیک پاک ایک بہترین انسان ہے، اور اس کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے. مختصراً یہ جناب کہ اگلے دن سیم اسی پروسیس کو فالو کیا گیا. ہم بڑے صاحب کے دفتر پہنچے، بڑے صاحب کو میرے ایس پی صاحب نے، رؤف ڈوگر صاحب نے وہ رپورٹ سبمٹ کی، اور وہ جب رپورٹ سبمٹ کی تو کوئی 15 منٹ کے بعد چائے وغیرہ پی کے تو صاحب باہر تشریف لائے، بغلیں بجاتے ہوئے بڑے خوش، اور کہنے لگے آؤ چلو چلیے روٹی کھائیے دونوں کھانا کھلانے. میں کہ جی کیوں؟ صاحب خوش ہی بڑا ہویا ہے. صاحب نے انج کر کے ایک باری رپورٹ پڑھی ہے، پھر دوسرے ہاتھ پھڑ کے پڑھی ہے، پھر دوبارہ انج کر کے سامنے رکھ کے پڑھی ہے، پھر انہوں جناب انہوں نے ہائی لائٹ کیتا ہے. تو کہندے ہاں دیکھا نا، میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ اتنا بہترین کرکٹر، اتنا معروف کرکٹر، یہ اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا ڈوگر صاحب، آپ وہ پہلے جو رپورٹ آپ بنا رہے وہ بچگانہ رپورٹ تھی، یہ ہے کمپریہنسو رپورٹ. تو جناب والا جوا مافیا بڑا تکڑا ہے. جوا مافیا کی کہانی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. میری پوسٹنگ تھی غالباً میری پوسٹنگ تھی جی ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر، اور میں ان دنوں ایک اسپیشل ٹاسک پہ تھا سیکیورٹی کے حوالے سے. جو ہماری سیکیورٹی لاہور پولیس انتظامات کرتی تھی، اس کو لے کے میں ایک رپورٹ تیار کر رہا تھا آن بہاف آف ایس پی ہیڈ کوارٹر. میں موجود تھا ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم مال روڈ پہ ایچ ایس این کالج کے پاس. تو مجھے فون آتا ہے، ایک معزز میرے بڑے قابل احترام ایس پی صاحب تھے، وہ ان دنوں سول لائنز کے ایس پی تعینات تھے. مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ میں کہا سر میں مال روڈ پہ ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو رپورٹ بن رہی ہے سر سیکیورٹی کے حوالے سے، میں سر وہ ایس پی صاحب کو سبمٹ کر دیں گے. یار آپ نا ابھی تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس تشریف لیں، بلکہ آپ جلدی آ جائیں. میں ایس پی صاحب کے دفتر چلا گیا، جا کے وہاں انہوں نے مجھے بٹھایا بڑی عزت سے، میری بڑی عزت کرتے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ یار بات اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو لٹن روڈ کا ایک ٹاسک دینا چاہتا ہوں. ہم نا جو ایس ایچ او وہاں پہ تعینات ہے ہم اسے چینج نہیں کر سکتے. میرے لیے یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں تھی، بعض ایس ایچ اوز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے کہا سر پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے یہ ایک جوا مافیا ہے، تو اس جوا مافیا کو ختم کرنا ہے، آپ کے لیے یہ ٹاسک ہے. آپ کو میں پوسٹ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ، اور آپ ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ کام کریں گے. پولیس اسٹیشن لٹن روڈ میں ہم آپ کے لیے آفس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو جو جو چیزیں چاہیے ہوں، جو فورس چاہیے ہو، اسٹاف چاہیے ہو، جو فیسلٹیز چاہیے ہوں، وہ آپ کو ڈی ایس پی صاحب پرووائڈ کریں گے.
تو آپ سر اس پہ کام کریں. میں نے کہا سر نو ایشو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے کبھی کسی ایس ایچ او کے کام میں مداخلت نہیں کی. وہ کہنے لگے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے, یہ ہمارے لیے باعث بدنامی بن رہا ہے, لہٰذا آپ کو اس میں مداخلت کرنا پڑے گی. میں نے کہا سر آپ ایس ایچ او کو بلائیے, ایس ایچ او بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے, انہیں بلا کے تو کلیئرلی بتائیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے اور اس شکایت کا ازالہ کریں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو آپ کو ہی کرنا. باہر کیف میرے سینئر تھے, میری عزت کرتے تھے, اور میں ان کا احترام آج تک بہت کرتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے سر. محمد حسین صاحب جو تھے وہ وہاں ڈی ایس پی تھے, محمد حسین صاحب میرے کورس میٹ بھی تھے, لہٰذا مجھے کوئی اتنی مشکل نہیں تھی. میں محمد حسین صاحب کے پاس گیا, سلام عرض کی, چائے پی. انہوں نے کہا یار بات اس طرح سے ہے کہ میں اپنا دفتر جو ہے نا وہ ریٹائرنگ روم میں شفٹ کر لیتا ہوں, اور یہ جو میرا دفتر ہے یہ آپ کا دفتر ہے, تھوڑی عزت 'ਚ فرق نہیں آنا چاہیے. سر میری عزت میں کوئی فرق نہیں آتا, میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا. انہوں نے کہا نا گل ہے بھائی جی, تسی میرے کو آئے ہو, میرے کورس میٹ ہو, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ عزت میرا فرض ہے, ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਲਾਓਗੇ. ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मैं अपना दफ्तर जो है ना रिटायरिंग रूम शिफ्ट कर लिया. बाहर क्या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने अपना दफ्तर जो था वो अपने रिटायरिंग रूम में शिफ्ट किया, और मैं उनके ऑफिस पे कब्जा करके बैठ गया. यहाँ से कहानी शुरू होती है जी. मैंने अपने तौर पे जुआ के मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की. मेरा कोई शौक नहीं था, जुआ गैंग्स को पकड़ना मेरा कोई शौक नहीं था, ना ही मेरी इस तरफ कोई तवज्जो थी. मैं हार्डन क्रिमिनल्स पे काम करने वाला, मर्डर, रॉबरीज और इस किस्म की जो थी क्राइम, उस पे काम करता था और शुरू से ही उसी पे काम कर रहा था. बल्कि मेरे लिए वो नया था. मैंने अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो था उस जो तब जब 1997 98 में जो मैंने वो किया था नेटवर्क, वो हमारा एक दोस्त है मलक अतर. मलक अतर जो है वो रॉयल पार्क में रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करता था. अब तो खैर वो डिफरेंट बिजनेस में है, तब वो रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता था. सेम उसी तरीके से जैसे हमने गुलबर्ग में राब्ता कायम किया था, तो मैंने मलक अतर से राब्ता कायम किया. मलक अतर ने मुझे तमाम इन आउट्स, वो सारी कहानी जो लिटन रोड से मुतल्लिका थी वो बताई. अब मेरे लिए अगला मरला स्टार्ट हुआ कि ये काम करना कैसे. यहाँ पे कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है जी कि मैंने जिस जिस जवान को, जिस जिस ऑफिसर को उसको प्रोबन करने के लिए कहा, उसने साफ माजरत तो नहीं की, लेकिन वो माजरत से कम भी नहीं था. अब उसकी क्या वजह थी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ. मैंने बारकैफ जी एक दिन रात को अकेले सिविल, मैं नॉर्मली सीवीज में ही होता था, तो सिविल में ही मैं उस एरिया में चला गया जहाँ पे वो बिजनेस होता था. इधर गलियों में फिर, उधर गलियों में फिर, घूमते घुमाते मैं देख रहा हूँ कि ये पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, कोई 2007 की बात है. माफ कीजिएगा. मैं जाता हूँ जी उन गलियों में, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. तो मुझे इस बात का तो अंदाजा हो गया कि मैं जो यहाँ पे फिर रहा हूँ ये एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही होंगी. बार के मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की. मैं उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गया. वहां जाके मैंने दरवाज़ा नॉक कर दिया. दरवाज़ा तो नहीं खुला, बार कैफ ना खुलना था, लेकिन मैंने वहां जाके वो दरवाज़ा नॉक किया. अपना जो टैपट शैपट जो प्रेशर वगैरह डालना था वो प्रेशर डाला और मैं वहां से वापस आ गया. उसके बाद अचानक जो अगला दिलचस्प वाकया होता है, ये वो वजह है जिस वजह से पुलिस उधर रुख नहीं करती थी. जो एसएचओ थे वो चले जाते हैं रुखसत पे, और मुझे बतौर कायम मकाम चार्ज दे दिया जाता है पुलिस स्टेशन लिटन रोड का. अब जब मुझे वो चार्ज मिल जाता है पुलिस स्टेशन लिटन रोड का, तो मैं एसएचओ के कमरे में बैठा हुआ हूँ. बड़े नेक आदमी थे वो एसएचओ. मुझे समझ में आ गई कि उनके बस की बात नहीं थी. मैंने ये देखा कि जुआ माफिया के अगेंस्ट फाइट करना एक बहुत बड़ी जंग है, और वो आम आदमी का काम नहीं है. आप जुआ माफिया के अगेंस्ट अगर जंग लड़ते हैं तो आपको नुकसान ज्यादा होता है, आप बेनिफिट बहुत कम होता है, क्योंकि जुआ रंगे हाथों पकड़ना और वो जेन्युइनली जुआ पकड़ना
اور وہ والا پراپر جوا پکڑنا کہ جسے ہم جوا کہتے ہیں وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، وہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس لیے اس پہ کوئی زیادہ پروب نہیں کرتا کہ رٹیں اور پھر درخواستیں اور پھر جھوٹی سچی کارروائیاں اور پھر اس پولیس افسر کی ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ یہ جب اگلی کہانی میں جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے بہترین افسران کو کس طریقے سے یہ جوا مافیا جو ہے یہ مشکلات کا شکار کرتا ہے اور یہ کس کس طریقے سے پھنساتا ہے اور کیسے پھر یہ ان لوگوں کو پریشرائز کر کے اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ یہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بہت سی کہانیاں ہیں، یہ ایسے چھوٹی سی کہانی نہیں ہے، یہ 3-4 کہانیاں ہیں جن کو میں آپ کو مختصراً ان شارٹ بتاتا جا رہا ہوں۔ بہرکیف جی، میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دفتر میں نہیں ایس ایچ او کے دفتر میں بیٹھا تھا، تو ایک صاحب تشریف لائے۔ میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا، نہ میں نے ان کی شکل دیکھی ہوئی تھی۔ سانولا سا قد، مناسب قد، اچھے ہیلدی باڈی، جینز اور شرٹ میں ملبوس۔ تو وہ دروازے پہ آئے، کہنے لگے جی منو اجازت ہے جی، میں اندر آ سکتا؟ جی جی آئیے، تشریف لائیے۔ میں نے بڑے عزت سے ان کو، جو بالکل ایسے سامنے چیئر ہوتی ہے اس پہ وہ بیٹھ گئے۔ مجھے کہنے لگے جی ماشاءاللہ جناب دے کول ایس ایچ او دا چارج ہے، تے میں کہ میں جناب نو سلام عرض کر لا۔ میں کہ جی وعلیکم السلام۔ کہندے جی تسی نا ایویں خام خواہ اپنے آپ نو مشکل چ پا رہے ہو، ایسی کوئی گل نہیں ہے، نہ اسی کدے جوا کرایا تے نہ اسی جوا کرانے ہیں، نہ اسی جوئے دے بھائی وال ہاں۔ میں کہ جی آپ کو یہ کس نے کہا؟ کہندے جی تسی کل میرے ایریا چ ایویں کندھاں نال وجدے پھردے سی، بڑے بلنٹ انداز میں وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور میں اس کی گفتگو کو انجوائے کر رہا ہوں۔ کہندے جی تسی ایویں کل میرے ایریا چ کندھاں نال وجدے پھردے سی، تے میں کہ میں بھائیوں نو جا کے آپ ہی سلام عرض کر لاں۔ میں کہ جی بارکہ موسٹ ویلکم۔ اب میں پہچان گیا کہ یہ کون صاحب ہے۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا۔ دیکھیں میں بعض معاملات میں نا ہائپر نہیں ہوتا، میں بعض معاملات میں دماغ شریف سے کام لینا پسند کرتا ہوں، جو کہ ہر پولیس افسر کو اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے۔ ہر موقع ہائپر ہونے کا نہیں ہوتا، ہر موقع گلے پڑنے کا نہیں ہوتا۔ جہاں گلے پڑنا ہوتا ہے، جہاں آپ نے اپنی پاور دکھانی ہوتی ہے، وہ مواقع ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے بڑی خوش اخلاقی سے اس کی ساری گفتگو سننا شروع کی۔ مجھے کہنے لگے جی فرض کرو بھائی جی اسی تواڈے موبائل دے وچ ٹاپ اپ کرا دئیے، اسی تواڈے بینک چ پیسے جمع کرا دئیے، اسی یہ کر دئیے، اسی وہ کر دئیے، مطلب مختلف انداز میں۔ میں کہا جی ٹھیک اوکے، مجھے اس کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ کہندا جی اس تو بعد اسی تواڈے خلاف اینٹی کرپشن چ چلے جائیے، تے اینٹی کرپشن چ جا کے پھر اسی تانوں پھر اسی پڑھنے پا دئیے۔ میں کہ یار ویری گڈ، میں تے ڈر گیا۔ وہ مجھے افتخار ٹھاکر یاد آ گیا کہ میں تو ڈر گیا، میں تو ڈر گیا۔ میں کہا جی میں نے بھی بڑے مسکراتے ہوئے اس کی ساری گفتگو سنی، اور فائنلی ہی سیڈ کہ اسی تانوں بڑی مشکلات چ پا سکتے ہیں، تسی ٹیمپریریلی آئے ہو، عارضی جہا تہاڈا سلسلہ ہے، تے میرا خیال ہے کہ سانوں تسی پریشان نہ کرو، اسی جوا شوا کوئی نہیں جے کراندے، تے نہ ہی تہاڈے کولوں ساڈا جوا پھڑیا جانا ہے، کیونکہ اسی کراندے ہی نہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک، تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ مدے پہ آئیں۔ انہوں نے کہا جی بات اس طرح سے ہے کہ تسی اپنا فون چیک کرو۔ میں نے اپنا فون چیک کیا تو میرا فون جو تھا وہ ڈیڈ تھا، نو سگنلز۔ یہ بڑا حیران کن مرحلہ تھا میرے لیے۔ میں نے کہا جی یہ کیا؟ کہندے جی 2 منٹ صرف۔ 2 منٹ بعد ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ایک سم جیکٹ ان صاحب کے ہاتھ میں پکڑائی، اور وہ سم جیکٹ جو تھی انہوں نے کہا جی اے ہن ذرا سم اپنے موبائل چ پاؤ۔ میں نے اپنی سم نکالی اور وہ سم اپنے موبائل میں انسرٹ کر دی۔ اب جب میں نے وہ سم موبائل میں انسرٹ کی تو میرا فون جو تھا وہ چل گیا، میرا ہی نمبر۔ بہرکیف یہ کوئی ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ تھوڑے بہت تعلقات آپ کے اگر اس زمانے میں 2007 میں موبائل کمپنی سے ہوں تو یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن یہ عام پولیس افسر کے لیے ایک بڑا خوفناک عمل تھا۔ اگر کوئی کھوچل پولیس افسر نہ ہو اور وہ ایک عام روٹین کا پولیس افسر ہو جس نے سالہ میں ٹریننگ حاصل کی یا کسی بھی ٹریننگ سینٹر سے عام نوعیت کی ٹریننگ حاصل کی اور پھر وہ فیلڈ میں کام اس نے شروع کر دیا، ہم ان لوگوں میں شمار تھے جنہیں جسٹسز آف ہائی کورٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جی ان لوگوں نے موبائل رکھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
پاکستان میں آیا پیجر، تو ہم وہ گروپ تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیجر کا استعمال شروع کیا. اس کے بعد آیا موبائل فون، تو ہم نے جیسے تیسے کر کے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھائی ہمیں یہ موبائل چاہیے. اور پھر ہمارے دوستوں نے ہمیں وہ جو نائیوں کا وہ رچھانی کرنے اسی پنجابی زبان اور نائیاں دی رچھانی والا موبائل فون، وہ میرے چھوٹے برا دا ایک دوست سی، وہ پراپرٹی ڈیلر، اللہ پاک انہوں غریق رحمت کرے، چودھری اجمل فوت ہو گیا ہے. چودھری اجمل ایک امیر آدمی سی، ساڈا بچپن دا دوست سی. میں چودھری اجمل کو موبائل فون لیا، میں کہ یار ساڈا کام نہیں چلدا، اسی سانو موبائل فون چاہیے. اور پھر ہم وہ پولیس افسران تھے جنہوں نے موبائل سکینر کا استعمال کیا. ہم موبائل سکینر ان دنوں میں چونکہ جو اس کا نیٹ ورک ہوتا تھا وہ سکین ہو جاتا تھا، تو ہم موبائل سکینر کے ذریعے کرمنلز کو اپریہینڈ کرتے تھے. تو ہم وہ والے پولیس افسران تھے کہ جو اس دور میں، اس زمانے میں بہت ایڈوانس تھے، کیونکہ ہم نے 1997 98 سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا. میری جو جس ٹیم کو میں نے تربیت دی اس میں انسپیکٹر نبی بخش بٹ جو ہے وہ بڑا قابل ذکر ہے، وہ میری ٹیم کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو میں نے اس ٹیم کو تیار کیا کرائم فائٹنگ کے لیے. تو ہم نے بڑے اول میں ماڈرن ٹیکنیکس جو تھیں، جدید ٹیکنالوجی جسے آج بڑے فخریہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا آغاز کر دیا تھا. ہم لوگ ہال روڈ کی خدمات حاصل کرتے تھے، ہم وہاں سے گیجٹس بنوایا کرتے تھے مختلف نوعیت کے، جو میں بتانا نہیں چاہوں گا. بہرکیف مختصراً جی، یہ ایک عام پولیس افسر کے لیے اس کی دھمکی جو تھی وہ بڑی شدید خطرناک دھمکی تھی، اور کوئی بھی عام نوعیت کا پولیس افسر اس سے گھبرا جاتا. میں نے بہرکیف اس کی ساری گفتگو کو اسے یہ باور کرایا کہ یہ سوکے فائن. میں ڈر گیا اور مسکراتے ہوئے میں نے اسے وہاں سے الوداع کیا. میں نے اسے لتر نہیں مارے، میں نے اسے پکڑ کے منہ کالا نہیں کیا، میں نے اس کو حوالات میں بند نہیں کیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، اور لمبی دوڑ کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سٹارٹ میں سپرنٹ نہیں لگایا کرتے، وہ آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس کو کیسے اپریہینڈ کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ناکوں چنے کیسے چبوائے. میں کسی شخصیت کا نام نہیں لوں گا اپنے کسی بھی ایپیسوڈ میں کسی کی تذلیل نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ قصہ سنانا ہے جوا مافیا سے متعلق، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت چونکہ حکومت جو ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ جوا مافیا، بکی مافیا کے اگینسٹ سرگرم عمل ہوا ہے، تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. لیکن میری دعا ہے کہ محکمہ پولیس جو ہے وہ اس ٹاسک میں کامیاب ہو جائے. لاہور پولیس سے چونکہ میری بڑی محبت ہے، یہ میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، میرا پیرنٹ ڈسٹرکٹ ہے، میری خواہش ہے کہ لاہور پولیس اپنے اس ٹاسک میں کامیاب ہو. تو میں نے اس شخصیت کو بالکل کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال نہ کرتے ہوئے باعزت طریقے سے وہاں سے روانہ کر دیا. اور یہاں سے اگلی کہانی کا آغاز ہو جائے گا. میری آن ریکویسٹ پوسٹنگ ہو جاتی ہے تھانہ پرانی نارکلی. آج ایس پی ہیں شہزاد رفیق اوان صاحب، وہ اس وقت ایس ایچ او پرانی نارکلی تھے. وہ ایس پی سول لائن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ظہیر الدین بابر اوان جو ہے اس کو آپ پرانی نارکلی اگر پوسٹ کر دیں تو ہم بڑے زبردست قسم کے جو ٹاسک ہیں اور بڑے گول اچیو کر سکتے ہیں. تو میں ان کی ریکویسٹ پہ تھانہ پرانی نارکلی پوسٹ ہو گیا. وہاں پہ بھی مجھے بڑا وارم ویلکم ہوا، بڑا زبردست دفتر مل گیا. میں اپنی پوری کی پوری ٹیم کے ساتھ تھانہ پرانی نارکلی چلا گیا. ابھی جو نبی بخش بٹ تھا وہ ان دنوں پنجاب کانسٹیبلری میں تھا، لہٰذا وہ میری ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. آف دا ریکارڈ وہ اپنے فارغ وقت میں مجھے ٹائم دیا کرتا تھا. تو تھانہ پرانی نارکلی جانے کے بعد جوا مافیا کی کہانی کہاں
تک پہنچی اور پھر اس پہ ہم نے آگے کیسے کام کیا اور کیسے کیسے بڑے جوا مافیا سے ہمیں جنگ لڑنا پڑی، اور شہزاد رفیق اوان صاحب جو تھے وہ مجھ سے پہلے وہاں جوا مافیا سے کیسے جنگ لڑ رہے تھے۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں مزید دلچسپ اور ایڈونچرس واقعات جو ہیں وہ جوا مافیا سے متعلق میں بتاؤں گا، بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی کی تذلیل کیے آپ کو دلچسپ جوا مافیا سے متعلق معلومات دوں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا کہانی جوا مافیا کی آئندہ کے ایپیسوڈ کے لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔